کہتی ہے. یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں. نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے، سارے فیشن، ساری رسومات، ساری تہمات چھوڑ دو. نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہو نا، بالکل، تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں، حضرت جی یہاں آ جائیں. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا. پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا. ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. عرصے نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے. تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عزت. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے، عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی، اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ بات ڈھارس بناتی ہے، ڈھارس، توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہروپیہ تھا مداری، روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا، بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں، کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا، آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں. 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا، رنگ روپ بناتا رہا. آیا ٹیسٹ دینے، 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی، کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال منڈا لیے، بھویں تک کٹا لی، بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے مونچھیں بڑی کر لی، داڑھی نکلی لگا لی، سر پہ جنا کیپ پہن لی، ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں. 2-4 بندوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے، 10 روپے دیے. کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا، جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے، یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے، سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں، اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے، بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے، بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے. اوپر گئے تو لائن لگی ہے، بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا، میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو، غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ، سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے. 50 آدمی آگے تھے، کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ، بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے جو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی مدد فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی، 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، جب تو جیت فخر نہ کرنا، غرور نہ کرنا. نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جھاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا، آج نہیں تو نے پہچانا، میرا انعام بنتا ہے، آج نہیں پہچانا، لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی، کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا، دھوپ میں تھک گیا، کمال کر دی بھائی تو نے. بتا تو کیا لے گا اب؟ تو دیکھ جلدی بتا، وہ کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں، لشکر سارا کھڑا ہے، کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں.
مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا۔ تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی۔ دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤ۔ کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا۔ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم۔ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی، فدا ہو کے ان پر یہ۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو حد ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسر و کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے،
اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. حضور نے فرمایا چپ کرو, بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال, احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال, تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال, ہر جگہ مار کھائے تو بلال. اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے. فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا, ابو بکر بھی نیچے, عمر بھی نیچے, عثمان و علی, طلحہ اور زبیر بھی نیچے. شکار کرتا ہوں, کھاتا بھی ہوں, کھلاتا بھی ہوں. جد و جہد کریں, محنت کریں, آگے بڑھیں, ہمت کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر, بڑا چست نوجوان تھا, بڑا تیز چل رہا تھا, اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی, یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا, کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے. یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے, اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے, یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے. ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر, فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں. اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں, میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے آگے بڑھنے کا, شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا, فخر بتانے کا, ریاکاری کرنے کا. فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے, چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے, تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں, پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے, پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے, یہ اللہ ہی کے راستے میں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے. تمہارا ارادہ کیا تھا رزق کماتے وقت؟ ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا, جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا, بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا, بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا, یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں, تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے. فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا بڑا میٹھا ہے, بڑا سرسبز ہے, اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا. تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی, تھوڑے میں بھی, کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے, ان میں برکت ہو جائے گی نیت اگر ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا اس میں برکت نہیں ہوگی, اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی. اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا, سیر نہیں ہوگا. رزق کس نے کھا لیا ہے چونکہ نیت یہ تھی کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا ہے, دولت ہونی چاہیے, بنگلہ ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں. تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے. بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں, بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے. یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں, یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے, اپنی عزت بیچتا ہے, اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے. جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کشکول طلب جب دراز کرتا ہے, کبھی بھی اللہ کے علاوہ, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں. اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے.
अच्छा घर का सरबराह वो नहीं होता जो दौलत ज्यादा जमा करे, बल्कि अच्छा आदमी तो वो होता है जिसके खर्चे कम होते हैं। जो उसके पास है उसके अंदर उसे मैनेज करना आता है। अगर उसके पास 1000 रुपया तो उसे सारा दिन 1000 में निकालना आ जाए तो इस शख्स की इज्जत महफूज है, इसकी इज्जत महफूज है। और अगर 10,000 के अंदर भी उसे तबीयत नहीं है, उसे चाहत नहीं है, उसे खबर ही नहीं है मैंने किस तरह वक्त गुजारना है, तो फिर ये शख्स अपने आप को भी रुसवा करेगा और अपनों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनेगा। मेहनत करें, कोशिश करें, अपने आप को फारिग ना रखें। फारिग आदमी को जंग लग जाता है। फारिग तो कोई घर पड़ा रहे तो बाज लोग कहने लगते हैं कि यहां तो जिन्नों का कब्जा हो गया है। फारिग ज़हनों पर शैतानों का कब्जा हो जाता है। कुछ करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि पानी चल रहा हो तो वो पाक होता है, अगर खड़ा हो जाए तो फिर उसके पाक होने का मसला बदल जाता है। चलते रहें, हरकत करें, जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जो लोग हिम्मत करते हैं रब ताला उनकी मदद करता है। आप तिजारत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई। कितना बड़ा दर्जा हुजूर ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, ये हदीस पाक आपको तिरमिजी में और दीगर किताबों में मिलेगी। फरमाया जो ताजर सच्चा होगा ना, तिजारत करे पर सच बोले, सौदा जो है वही बताए, सच्चा जो ताजर होगा उसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ जगह अता फरमाएगा। और इतना बड़ा दर्जा, यानी उसे सिद्दीकीन के साथ खड़ा कर दिया, शुहदा के साथ। हालांकि ये शहीद नहीं हुआ, ये तो दुकान करता रहा वक्त पे। अल्लाह ने इसे अपने अंबिया के साथ जगह दे दी। इसका मतलब है रब सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, दुकान पे भी मिल जाता है। शर्त यह है कि दयानतदारी के साथ तिजारत की जाए, दयानतदारी के साथ। एक तो ये कि ये काम करें, फिर ये कि बहुत सारे सहाबा खेती बाड़ी करते थे, बहुत सारे सहाबा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने कोई दरख्त लगाया, पौधा लगाया, तो जो भी जानदार उससे नफा हासिल करेगा अल्लाह तुम्हें उसका अजर अता करेगा। कोई भी आप खेती बाड़ी करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, फिर उससे आगे हाथ से मजदूरी करना है, हाथ से मजदूरी। मेरे दादा जान का इंतकाल, उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा थी जब वो दुनिया से गए थे। तो आखिरी दिन गुस्ल के बाद जब मैंने उनके हाथ को खोला था तो तब भी उनके हाथों पर मेहनत के निशान थे, अभी भी उनके हाथों पे छाले थे। वो जो पक्के पड़ गए थे ना, वो सारी जिंदगी रहे मेरे वाली साहब के हाथों पे हमेशा। क्योंकि दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। मेहनत आप करें, मेहनत के निशान होने चाहिए, करप्शन के दाग नहीं होने चाहिए। आप थक जाएं काम करते, लेकिन मेरे भाई इस तरह ना हो कि लोग, मैंने कई दफा कहा है कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। करोड़ों रुपए का आप मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, लेकिन आपका पैसा करप्शन का है तो लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं 2 नंबर तरीके से कमाया। लेकिन छोटा सा कोई मुलाजिम हो किसी दफ्तर में, हो दयानतदार, तो लोग दरवाजे के सामने, बड़ा अफसर भी खड़ा होकर कहता है यार ये बंदा ना रिश्वत लेता है ना नाजायज सिफारिश सुनता है, इससे जरा एहतियात से बात करनी है। तो बतलाइए रोब कपड़ों का है कि किरदार का है, दौलत का है कि किरदार का है? किरदार की अजमत होती है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे ने भी, ये बुखारी है, हुजूर फरमाते हैं किसी ने भी अपने हाथ से ज्यादा बेहतर खाना कोई नहीं खाया, अपने हाथ की कमाई से ज्यादा बेहतर किसी बंदे ने खाना नहीं खाया। और फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कमाई करके खाया करते थे, अपने हाथों से मेहनत करके खाते थे। सबसे बेहतरीन खाना आप वो खाते हैं जब आप अपने हाथों से मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं। आप कोशिश करके जो खाना आप मेहनत करके कमाते हैं, ये मजदूर बड़े शानदार लोग होते हैं, ये किसान बड़े शानदार लोग होते हैं। मैंने देखा है रात की तन्हाइयों में उठ उठ के खेतों को पानी लगाते। मैंने इनको जानवरों से प्यार करते देखा है, इनको मोहब्बत करते देखा है। मैंने देखा है कि ये बहुत सारे दुनियावी तकल्लुफात से निकल जाते हैं, इनको ज्यादा फिक्र नहीं रहती कि मेरे कपड़ों पे धब्बे हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। मैंने देखा है कि इनकी ईदें तक अपने जानवरों के साथ गुजरती हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, प्यार करते हैं।
آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے. اپنی زندگی محنت والی، جد و جہد والی بنائیں. اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہیں. سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جوان اصل میں کمزور ہو گئے، اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئی. اگر جوان تازہ دم ہوں، سستی کو چھوڑیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کے ساتھ رزق کمائیں، اپنوں کا سہارا بنیں، اپنوں سے پیار کریں. اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں. صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے. سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمایا اے محبوب علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاط، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے دیں. العزیز الحمید، وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے، جس کی حمد کی جاتی ہے، اس کے رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں. من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دیں. ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات، اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا. ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے. معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے. یہ روشنی ایک ہی ہے. اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں. ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے. یہ سارے اندھیرے ہیں. نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی. یہ جتنی چاندنی، جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے. یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے. فرماتے ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی. اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا. یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے، دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا. آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں، آپ اپنا کرم فرمائیں. اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور ایک ہے. میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں. یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے. میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے. ہر موقع پر کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی.
آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دی ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا، لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تو نے خود دروازہ، وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بس کریں، کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ بنائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے۔ میلے میں لوگ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی، میلہ میلہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائیں، میلہ نہ بنائیں، مہربانی فرمائے۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ سیرت النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے۔ بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا، 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے۔ تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا۔ کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ بریدہ آ گئے،